خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی کارروائی کی ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ کراچی سے آئے روز بوری بند لاشوں کی خبریں آتی تھی، لسانی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر قتل و غارت گری کا طوفان بپا تھا، بتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات شہر میں اس وقت گونج رہے ہوتے تھے، اور یہ پہچان تھی اس ایم کیو ایم کی جو پورے کراچی میں دہشت کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور یہ پہچان بانی ایم کیو ایم کی بھی تھی جو اب خود بے چارگی کی تصویر بنتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ بانی ایم کیو ایم جو دہشت گردی کی مثال تھا وہ اب کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں امریکہ، برطانیہ، جنوبی افریقہ اور کینیڈا میں اپنے کارکنوں سے خطاب میں وہ شخص جس سے ہر کسی کو خطرہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ ایم کیو ایم اس شخص کے احکامات پر کراچی کے امن کو اجاڑ دیا کرتی تھی اور بار بار اجاڑتی تھی، اور آج سے 13 سال پہلے 2007 میں 12 مئی کے دن بھی اسی سفاک شخص کے حکم پر کراچی میں دن دہاڑے سرے عام کھلی سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی گئی، جب سپریم کورٹ کے معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کراچی آئے اور عدلیہ کی بحالی کا خواب دیکھنے والے شہری ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جانا چاہتے تھے، لیکن بجائے سیکیورٹی سخت ہونے کے اچانک شہر کی سڑکوں سے سیکیورٹی غائب ہو چکی تھی اور ان کی جگہ دہشت گردوں اور امن دشمنوں نے لے لی تھی۔ اہم اور حساس سڑکوں پر کھلے عام فائرنگ کرتے رہے اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ 12 مئی 2007 کی صبح سے ہی شہر گولیوں سے گونجنے لگا تھا، اور اس دن کو کراچی کے شہری شاید ہی کبھی بھلا سکیں، فراموش کر سکیں، کیونکہ اس دن 48 سے زائد افراد کو قتل کیا گیا۔ حساس اور اہم ترین شاہراہ پر گولیاں چل رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، لیکن قاتلوں کے ہاتھ روکنے کے لیے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ الٹا یہی دہشت گرد پولیس کو احکامات دے رہے تھے۔ جب یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے تو وہاں کچھ کمانڈر کھڑے تھے فلیٹوں کے نیچے جو پولیس والوں کو انسٹرکشن دے رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان سے کہا گیا تھا آپ اپنے تھانوں کے اندر رہیں، باہر ہم خود کنٹرول کریں گے۔ یہ انتظامیہ نے ان کو یہ میسج دیا تھا، اور جو لوگ باہر آئے تھے ان سے یہ کہا گیا تھا پولیس کے لوگوں سے کہ آپ اسلحہ لے کے نہیں آئیں گے۔ پولیس کیوں سفاک قاتلوں کے سامنے بے بس ہو گئی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون توڑنے والوں پر ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے؟ کیا حکومت خود چاہتی تھی کہ حالات خراب ہو؟ ان سوالوں کا جواب اس وقت کے مشیر داخلہ نے خود ہی دے دیا تھا کہ یہ تو اپنے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف پولیس کو گولی چلانے کے احکامات نہیں دے سکتے۔ سیکیورٹی میجرز لیے میں ہم نے ٹوٹل سیکیورٹی میجرز لیے میں، اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے۔ اگر میں ریٹیلیٹ کروں تو اور کلنگ ہوگی، میں رینجر اور پولیس کو بولوں کہ اوکے گو ہیڈ فائر، تو وہ غلط ہے۔ میرے مسلمان بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، میں یہ کام نہیں کر رہا۔ ہم نے خط لکھا تھا ہوم ڈپارٹمنٹ نے چیف جسٹس صاحب کو کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، شہر کے خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کراچی کی سڑکوں پر قاتل دندنا رہے تھے اور صوبائی حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کر رہی تھی، اور ملک کے صدر اس خون خرابے کو عوام کی طاقت قرار دے رہے تھے۔ آج ان سب عناصر، ایسے عناصر جو یہ خلفشار مچا رہے ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں اس عوام کی طاقت کے سامنے مت آؤ، کچھ لے جاؤ گے۔ ایم کیو ایم اور صدر مشرف کے اسی رویے نے ان سوالات کو جنم دیا کہ کیا حکومت خود یہ ہنگامہ آرائی چاہتی تھی؟ کیا کراچی کی سڑکوں پر خون کی ہولی کسی گٹھ جوڑ، کسی پلان کا نتیجہ تھی؟ اور اب ان سوالوں کے جواب بھی سامنے آتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایم کیو ایم کے جو رہنما ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ سانحہ 12 مئی کے پیچھے ایم کیو ایم یا بانی ایم کیو ایم کا ہاتھ ہے، اب ان کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ ہم نے کوشش کی اس کو ہم کسی طرح رکوائیں، لیکن مشرف صاحب کے ساتھ جو ہمارے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین ہیں، انہوں نے کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی اور کیا کمٹمنٹ کیا تھا کہ اس کو میں نہیں 12 مئی الطاف حسین اور پرویز مشرف کی کسی خفیہ کمٹمنٹ کا نتیجہ مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے نہیں میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، انہوں نے ان کو کمٹ کر دیا ہوگا اور کرنا پڑا۔ اس سے پہلے اپوزیشن کی جانب سے بار بار یہی الزام لگائے جاتے رہے کہ 12 مئی کی درندگی کے پیچھے بانی ایم کیو ایم اور جنرل مشرف کا کردار ہے، جبکہ آج کے وزیر اعظم عمران خان بھی اس واقعے کا ذمہ دار ایم کیو ایم کو ہی قرار دیا کرتے تھے۔ جنرل پرویز مشرف، الطاف حسین، عشرت العباد اور ارباب رحیم یہ ذمہ دار ہیں۔ پری پلان قتل عام کراچی میں کرایا گیا ہے۔ ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے ایم کیو ایم کے، آپ کے ٹیلی ویژن پہ دکھایا انہوں نے، صرف ان پہ فائرنگ ہی نہیں کی،
ٹیلی ویژن کے اوپر فائرنگ کی ہے, آج ٹی وی کے اوپر فائرنگ کی ہے, جرنلسٹ کے اوپر, ایمبولینسز کے اوپر فائرنگ کی. یہی نہیں بلکہ اس ہولناک واقعے میں ملوث کئی ملزمان بھی اب جو انکشافات کر رہے ہیں, اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ لندن میں بیٹھے بانی ایم کیو ایم ہی سانحہ 12 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے. ایم کیو ایم کے سابق رکن اسمبلی کامران فاروقی نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ اس سانحے کی ساری منصوبہ بندی ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر کی گئی تھی. کامران فاروق نے اپنے بیان میں انکشاف کیا ہے کہ 12 مئی 2007 کو کراچی بند کرنے کا حکم متحدہ قیادت نے دیا تھا. ہنگامہ آرائی اور افتخار چودھری کا راستہ روکنے کے لیے اجلاس 90 پر ہوا تھا. کارکنان کو قتل کر کے لاشیں رات کے اندھیرے میں پھینک دیتے تھے. ناظرین, یہ وہ سانحہ تھا جس کے لیے کسی عینی شاہد کی ضرورت نہیں تھی, کسی گواہ کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ شاہراہ فیصل پر کھیلی جانے والی خون کی ہولی پوری دنیا نے براہ راست دیکھی تھی. اس سانحے میں 50 کے قریب افراد قتل اور 130 سے زائد زخمی ہوئے, جبکہ سینکڑوں گاڑیاں املاک بھی نظر آتش کر دی گئی, جبکہ 16 مقدمات میں میئر کراچی وسیم اختر سمیت 40 سے زائد ایم کیو ایم کے کارکنان نامزد ہیں, اور اب تک اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی. مقدمات کی سماعت آج بھی مکمل ہونے کے منتظر ہے, آج بھی اس کیس کا فیصلہ آنا باقی ہے, آج بھی اس پر جی آئی ٹیز بن رہی ہیں. نئی جی آئی ٹی بھی بن گئی, لیکن اصل ملزموں کا تعین نہیں ہو سکا. اس وقت کے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس سبی الدین نے تحقیقات کے لیے لارجر بینچ بھی بنایا تھا, لیکن 13 برس گزرنے کے بعد آج تک نہ تو قاتل کا پتہ چل سکا, نہ قاتل بے نقاب ہو سکا, اور کسی کو سزا ہو سکی. جبکہ اس پوری صورتحال کے بعد وہ جماعتیں بھی سندھ کے اقتدار پر آئیں